أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آج 9ویں تاریخ ہے۔ پاکستانی تاریخ ہمارے 9 ہے اور اہل سعودی ہے اہل حج کے لیے 10ویں تاریخ ہے، لیکن چونکہ جیسے ان کی نمازوں کے اوقات الگ ہے، ہمارے بھی سورج کی جو گردش ہے پوری دنیا میں، تو نماز بھی ان کے اوقات الگ، ہمارے اوقات الگ ہے، 3-4 گھنٹوں کا جیسے فرق ہے، تو اسی طرح تاریخوں میں چاند کے لحاظ سے بھی 1-2 دن کا فرق رہتا ہے۔ کئی ممالک اس قسم کے ہیں کہ جہاں اس وقت رات ہے اور آپ کے ہاں دن ہے، کئی ممالک اس قسم کے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 18 گھنٹہ دن رہتا ہے اور 6 گھنٹہ رات رہتی ہے۔ کچھ ممالک اس قسم کے ہیں کہ جو وہاں رات ہی رات ہے، دن ہے نہیں ہے، لیکن 5 نمازیں ان پر اسی طرح فرض ہے، وہ ظہر کی نماز بھی رات ہی میں پڑھیں گے، عصر کی نماز بھی رات ہی میں پڑھیں گے۔ اپنے قرب و جوار کے ممالک سے ان کا رابطہ ہوگا اور انہی کے حساب سے وہ اندازہ کر کے یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے۔ اور رات والی نمازیں جہری ہوتی ہے ہمارے ہیں، جیسے مغرب ہے، عشاء ہے اور فجر کی نماز ہے، یہ جہری ہوتی ہے۔ اور ظہر اور عصر دن والی نمازیں حدیث میں آتا ہے کہ گونگی نمازیں ہوتی ہے، یعنی ان میں جہراً قرات نہیں کی جاتی۔ لیکن جن ممالک کے اندر جیسے بلغراد وغیرہ فقہ کی کتابوں میں آتا ہے، بہت سے ممالک اس قسم کے ہیں کہ وہاں رات ہی رات ہے۔ جب وہاں رات ہے تو وہ دن والی نماز ظہر والی اور عصر والی کیسے پڑھیں گے؟ تو اندازہ کر کے، آج تو گھڑیاں آ گئی اور گھڑیوں سے اندازہ لگا کر کے اپنے قرب و جوار کے ممالک سے ان کا رابطہ ہوگا اور وہ رات ہی میں ظہر کی نماز پڑھیں گے اور عصر کی نماز پڑھیں گے اور ان میں آہستہ ہی قرات کریں گے۔ ان کے روزوں کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ان کے روزوں کا مسئلہ بھی اسی طریقہ پر ہوگا۔ جو قرب و جوار کے جو ممالک ہے ان سے ان کے روزے کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، اسی انداز میں وہ رات سے اتنے گھنٹے سحری کھا کر کے پھر یہ ہے کہ کھانے پینے پر پابندی لگائیں گے، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ افطار کر لیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یوم العرفہ ہمارے ہاں آج یوم العرفہ ہے۔ عرفہ تو ایک خاص جگہ کا نام ہے جہاں پر حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، کہ جیسے کہ یہ لوگ کل عرفات میں یہ ہے کہ حجاج پہنچے، دیکھ کر کے آدمی کو رونا بھی آتا ہے کہ شاید آپ کے جتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہے وہاں شاید اتنی تعداد یا اس سے کچھ زیادہ تعداد ہی ہو جو حج کے موقع پر وہاں مسجد نمرے کے اندر یہ ہے کہ موجود ہے۔ یہ ہماری بدعملی ہے کہ حج کی نعمت اللہ پاک نے ہم سے چھین لی، یہ ہماری بدعملی ہے۔ اللہ پاک نے ہماری نمازوں کی جو روح ہے اور نمازوں کی جو جان ہے وہ بھی اللہ نے ہم سے لے لیے، 6-6 فٹ میں 7-7 فٹ میں ہم لوگوں کو ادھر کھڑا کر دیا۔ یہ جو دن ہے ذی الحجہ کے ابتدائی یہ 10 دن ہے، ان 10 دنوں کی اہمیت کے پیش نظر اللہ پاک نے ان کی اہمیت کو اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے سورۃ الفجر میں فرمایا والفجر، فجر کی مجھے قسم ہے۔ یہ کل کا جو دن آئے گا 10ویں تاریخ، سعودی میں تو آج ہی 10ویں ہے، لیکن کل جو 10ویں تاریخ آئے گی 10ویں تاریخ کی فجر مراد ہے، یا روزانہ کی فجر مراد ہے۔ فجر کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنا اور چیرنا، رات کی تاریکیوں کو اللہ تعالیٰ چیر کر کے ان سے فجر اور دن کی روشنی کو نکالتا ہے۔ اور انسان پر کبھی مصیبتوں کی آندھی اور طوفان بھی آتے رہتے ہیں،
لیکن مصیبتوں کے ان آندھیوں کو اور طوفانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے پر چیر پھاڑ کر کے ان کو بھی پاک پروردگار ختم کر دیتا ہے، اور انسان کی یہ اس پریشانی والی حالت کو اللہ پاک روشنی کے اندر بدل دیتا ہے۔ تو فجر سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم روزانے کے فجر مراد ہے۔ میری اور آپ کی زندگی رات والی زندگی تو سونے والی زندگی ہے۔ بڑوں کی جو زندگی ہوتی تھی وہ تو رات بھی ان کا دن تھا، دن تو ویسے ہی ان کا دن تھا، وہ راتوں کو بھی رو رو کر کے یہ ہے کہ بسر کیا کرتے تھے۔ لیکن انسان کی اصل زندگی وہ دن ہے، انسان کے روزگار ہے، جتنے بھی معاملات ہیں فجر سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ عرب حضرات وہ زیادہ تر دن سے تاریخ گنواتے نہیں ہیں، تاریخ جو گنتے ہیں وہ راتوں سے گنتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک میں جہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلے کا وعدہ ہوا کہ ایک چلہ طور سینا پر، کوہ طور پر آپ ایک چلہ کاٹیں، اور چلہ پورا ہونے کے بعد پھر ہم آپ کو تورات عطا کر دیں گے اور نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیں گے۔ تو رات ہی کا ذکر ہے جہاں بھی قرآن میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، 40 راتوں کا وعدہ لے لیا کہ آپ یہ ہے کہ چلہ کشی کر دیں گے۔ ہمارے تبلیغی حضرات بھی وہ بھی ایک چلے کے بارے میں بتاتے کہ بھئی ایک چلہ نکلو۔ الحمدللہ آدمی ہفتے کے لیے نکلے، چلے کے نکلے، پھر اس چلے کے بعد پھر وہ 3 چلے ہوتے ہیں، 3 چلے کے بعد پھر سال ہوتا ہے، سال کے بعد بس برحال وہ پھر ہوتا ہی الحمدللہ تبلیغی کا ہے، اچھی بات ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم ہے۔ 10 راتوں سے مراد یہ 10 دن ہے۔ ان 10 دنوں میں کل کا جو دن آئے گا یعنی 10 اور 11 اور 12، یہ جو 3 دن ہے، ان 3 دنوں کے اندر یہ اللہ پاک آپ کا میزبان بنے گا اور آپ مہمان بنیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ میزبان ہوگا۔ اس لیے ان 3 دنوں کے اندر روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، لیکن ان 3 دنوں کے اندر روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ پیارے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال، خبردار ان 3 دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھنا۔ یہ 3 دن 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، ہمارے ہاں ایک مکتب فکر ہے وہ 14ویں تاریخ کو بھی اس کے ساتھ 13ویں تاریخ کو بھی ملاتے، 4 دن 10 11 12 13، اور وہ 4 دن کی ان کی قربانی ہوتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پہلے دن بھی قربانی نہیں کرتے، دوسرے میں بھی نہیں کرتے، تیسرے میں بھی نہیں کرتے، اور وہ چوتھے دن کرتے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ بریلوی بھی جل جائیں، جماعت اسلامی والے بھی جل جائیں اور دیوبندی بھی جل جائیں۔ آپ نہ کرو، بالکل قربانی نہ کرو تو آپ بھی جلے، ہم بھی جلے، جہنم میں پھر جلنا مکمل، اس کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اللہ کے بندے یہ تو طے شدہ ہے کہ ابتدائی دنوں میں ثواب زیادہ ہے قربانی کرنے کا، لیکن وہ مذہب اور مسلک کا ان کو اس طرح یہ ہے کہ چسکا لگا ہوا ہے کہ اس میں وہ دوسروں کو بتانے کے لیے کہ اس سنت پر۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں گا، آپ بھی کبھی پریشان ہو جائیں گے کہ جی یہ تو بتاتے ہیں کہ اس طرح 4 دن ہے، 10 11 12 13، تو پھر ان سے یہ کہہ دینا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر مہینے کے 13 14 15 جن کو ایام بیض کہتے ہیں، 13 14 15 ان دنوں میں نبی نے روزہ رکھنے کا کہا ہے، تو 13ویں تاریخ بھی آپ کی عید میں آ جاتی ہے تو اس میں روزہ رکھنا تو حرام ہوگا۔ 13 14 اور 15 ہمارے یہاں تو اس کا رواج نہیں ہے، لیکن مکے میں آپ جائیں گے، مدینے میں جائیں گے تو مسجد نبوی میں 13 14 15 تاریخ جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے، ان میں تو روزہ ہی روزہ لوگوں کے۔ عرب لوگ ماشاءاللہ اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو علماء ہیں، بڑے اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، 13 14 15 ہر مہینے کے روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن میرے جیسے ملوڑو لوگ ہوتے ہیں ان کا تو مزہ ہے جی، وہ تو بہرحال یہ کہ اس قسم کا گناہ نہیں کرتے، وہ روزہ نہیں رکھتے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ جب اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے، اسی فرقے کی بات آ گئی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ جو خصی جانور ہوتی ہے، خصی جانور
جس کے خصیتین اور انثیین کو نکالا جائے یا ان کو ناکارہ بنایا جائے، یہ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے 2 دمبے خود قربانی کی ہے اور دونوں خصی تھے۔ میں تو جانور پالنے والا آدمی ہوں، ہم تو بھیڑ بکری چرانے والے ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ شہزادے لوگ ہیں، لیکن جس جانور کے فوتے ہوتے ہیں، مست ہوتا ہے جو جانور، اس کو اسی حالت میں ذبح کرو، اس کی گوشت سے بدبو ہوتی ہے، اس کے گوشت میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جانور اگر مست قسم کا جانور ہے تو ذبح کرنے سے 1 ہفتہ پہلے اس کو باندھ کر کے رکھو، یا یہ کہ اس کو پہلے خصی کر دو آدمی، یعنی جس کے خصیتین ہو اس کی بھی اجازت ہے، قربانی کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن خصیتین نہ ہو خصی جانور تو خصی جانور کی بھی قربانی کی اجازت ہے۔ لیکن مستقل ایک فتنہ ہے، اشتہار چھپے ہوئے، کل پرسوں مجھے بھی کسی نے اشتہار پکڑا دی، تو ابو داؤد کی باقاعدہ حدیث ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں جیسے نماز عید سے فارغ ہو گئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے 2 دمبے ذبح کیے، ایک اپنے طرف سے، اپنے آل کی طرف سے، اور ایک پوری امت کی طرف سے۔ اور بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب غریب تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے قربانی کرتے تھے، لیکن اللہ نے وہ دن بھی لایا کہ ہم سارے کے سارے غنی ہو گئے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور 2 دمبے جو قربان کیے وہ دونوں کے دونوں خصی تھے، لیکن یہاں مولوی صاحب کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو حدیث بھی نہیں آتی، اس کو نماز کے احکام بھی معلوم نہیں ہے، لیکن 2-3 اختلافی مسئلے لے کر کے وہ قوم کا ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں جی، خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتے۔ آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ حضرات جو کہتے ہیں خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی اور وہ جو فوتے والا ہو جس کے خصیتین ہو اس کی قربانی، تو اس لیے آپ اپنے جانور جب قربان کریں گے، ویسے بھی شرعی مسئلہ یہ ہے جانور کے یہ جو انثیین جو فوتے ہوتے ہیں ان کو کھانا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ کراچی میں کٹا کٹ بنا کر کے وہ کھلاتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہے بے غیرت قسم کے لوگ، کھانے والا بھی ایسے بے غیرت ہے، کھلانے والا بھی پرلے درجے کا بے غیرت ہے۔ حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے دوسرے سے مذاق کیا، کہنے لگے کہ مکروہ تحریمی تو اس وقت ہوتے جب ان پر مسالہ لگا ہوا نہ ہو، لیکن مسالہ لگا کر کے بہترین بناتے۔ تو دوسرے مولوی نے کہا کہ گدھے کا سامان وہ بھی اگر آپ کو مسالہ لگا کر کے دے دیں اس کو کھاؤ گے؟ تو حرام ہے، اس طریقے پر تو اس سے نہیں ہوتا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں ایک فرقے کی بڑی کوشش ہے، کوشش ان کی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، لہذا انثیین اور خصیتین والے جانور، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے جتنے آپ بیل ذبح کریں، جتنے بکرے ذبح کریں، ان کے انثیین ہو وہ آپ جمع کر دیں، تو میں مدرسہ بھی بتا دوں گا اس میں پہنچا دینا، ان کے مدارس بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ وہ کچھ اس قسم کے مولوی لوگ ہیں کہ جو ان کی کوشش ہوتی ہے، اشتہار بھی ان کے چھپے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انثیین والا جانور اور خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، تو اتنے فوتے جمع ہو جائیں گے، ظاہر ہے کہ یہ حضرات کو بڑی خوشی ہوگی، آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، پورے سال اگر اسٹاک بھی کریں ان کا اچھا خاصا یہ ہے کہ کٹا کٹ کا انتظام ہو جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو 10 دن ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الايام العشر، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشیء۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو بھی عمل انسان کرے گا تو اس کو اللہ کے ہاں جو قبولیت حاصل ہوگی وہ باقی دنوں میں اس طرح نہیں۔ آپ کے آج کل کے نماز میں بھی ثواب زیادہ، ذکر و اذکار میں بھی ثواب زیادہ، آپ کے صدقہ کے اندر بھی ثواب زیادہ، اور آپ کی قربانی کے اندر بھی ثواب زیادہ۔ اور اللہ توفیق دے دے روزے کی، جو لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، کچھ ساتھی تو افسوس کریں گے لیکن آج اب بتا دیتا ہوں، لیکن اب تو آپ سے چلا گیا۔ کل پرسوں ایک ساتھی نے فون کر دیا، تو وہ کہنے لگے کہ اس دن کا روزہ 9 تاریخ کا آج کا روزہ رکھوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آج کا روزہ تو رکھ لے، حدیث میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دن کا 9 تاریخ کا کوئی روزہ رکھتا ہے
تو میں محمد رسول اللہ اس بات کی امید رکھتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ اللہ پاک اس کے پچھلے سال کے بھی نغزشوں کو اور گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اگلا سال آئے گا اگلے سال کے سارے نغزشوں کو، تو اگلے سال کی نغزشوں کو اللہ اس وقت بخش دے گا کہ جب اگلے سال آپ زندہ رہیں گے، اگلے سال آپ کی نغزشیں ہوں گی، آپ کی گناہیں ہوں گے۔ تو اس لیے آج 9 تاریخ کا جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ انشاءاللہ مرے گا نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9 تاریخ مکمل ہے، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر کے، یکم ذی الحجہ سے، کل سے تو ویسے اللہ کے مہمانی کے اور اللہ کے میزبانی کے دن شروع ہو جائیں گے، لیکن 1 سے لے کر 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک، اور اگر نہ کر سکے تو 8، 9، اور اگر نہ کر سکے تو 9 تاریخ کو جو روزہ رکھے گا، یہ سال تو آپ سے چلا گیا، یہ سال مجھ سے خود بھی نفلی روزوں کی ہم سے قضا ہو جائے، ہم نفلی روزہ نہیں رکھتے، لیکن اس دن میں ضرور رکھتا ہوں، اس دن ضرور ہم رکھتے ہیں۔ وہ 10 دن رکھتے ہیں، اگر 10 دن نہ ہو جائے، کچھ کمی بیشی ہو جائے، ان میں 1-2 دن رہ جائیں، لیکن اس میں اب ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے کہ جی یہ دن سے ہم سے چلا گیا، اس دن اگر 9 تاریخ کو اور 9 ذی الحجہ کو آپ روزہ رکھیں گے تو آپ اگلے 9 ذی الحجہ تک آپ بالکل نہیں مریں گے، یہ گارنٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کتنے پریشان ہوں گے۔ آپ علماء سے جب رابطے نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر یہی ہوگا نا، سوال ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں، اس کو میں بھی سر پہ رکھ دوں، آپ بھی سر پہ رکھ دیں، جو 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا وہ کبھی بھی نہیں مرے گا، وہ اگلے 9 تاریخ یعنی سال پورا اگلے ذی الحجہ کے 9 تاریخ تک وہ نہیں، اور اگلے ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو آپ پھر روزہ رکھیں، پھر اگلا سال آپ کا بک ہو جائے گا۔ اس لیے جن ساتھیوں کو مرنے کا ارادہ نہیں ہے نا، جن ساتھیوں کو مرنے کا ارادہ نہیں ہے، یہاں رہنے کا ارادہ ہے، یہاں رہنے کا ارادہ کہ بڈھا ہو جائے، 100 سال ہو جائیں، اور اس کے سامنے گھی بھی رکھ لیں اور اس کے سامنے پانی بھی رکھ لیں، اور پھر وہ روٹی اٹھا کر کے بجائے گھی میں، دیسی گھی میں لگانے کے، وہ پانی میں لگا کر کے کہتا ہے دا سنگ گوڑے دے دا خوند نہ کئی، کیسا آپ نے دیسی گھی رکھا ہے، اس میں مزہ نہیں ہے۔ بابا جو دیسی گھی ہے اس میں تو آپ کی روٹی جا نہیں رہی ہے، لقمہ جا نہیں رہا ہے، اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے دیسی گھی نہیں ہے وہاں پر آپ کا ہاتھ جا رہا ہے، تو اس سے مزہ کہاں آئے گا؟ لیکن بوڑھا ہو کر کے آدمی بھی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بوڑھا تو ہوتا ہے لیکن انسان کی 2 چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہے، ایک مال کی حرص، ایک مال۔ اس لیے یہ جو بوڑھے ہمارے والدین جو ہوتے ہیں نا، تو نوجوان حضرات بیٹھے ہوئے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ 100 50 والے اور 10 20 والے نوٹ جو ہے نا کٹھا کر کے ان کو دے دو، کٹھا کر کے ان کی تھبی لگا کر کے ان کو دے دو، اماں جی یہ آپ لے لیں، دعا کر لیں اپنے بیٹے کے لیے، دادی جی نانی جی آپ یہ لے لیں، بابا جی کی بینائی چلی گئی اس کو اتنا پیسہ دے دو، وہ پیسہ بھی ہوگا 2000 کے، اگر آپ کھلا کر دیں گے نا، 100 والے کر دیں گے تو کافی ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے دعا بھی کر دے گا۔ آدمی جتنا بھی بوڑھا ہو، لیکن یہ کہ الحرص علی العمر، الحرص علی المال، مال پر بھی اس کی لالچ زیادہ، اور والحرص علی العمر، عمر بھی اسی طرح، عمر میں بھی اسی طرح، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ تو پتہ نہیں مرنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے مولوی لوگ کبھی تیار نہیں ہے اس لیے کہ آپ محنت مزدوری کر کے کھاتے ہیں، خون پسینہ آپ کو بہانا ہوتا ہے، ہمارے تو 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں، مولوی صاحب کے تو 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں، اس کو نہ کدال چلانا ہے نہ بھیلچا چلانا ہے، مولوی صاحب کو سب کچھ تیاری ملتا ہے، تو پھر اس کو اس دنیا سے مرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اس دنیا سے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ایک مولوی صاحب جو ہے نا، وہ آیت آتی ہے سورہ توبہ کے آخر میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اگر اس کو کوئی روزانہ صبح فجر کو 7 مرتبہ پڑھے تو اس دن کبھی بھی نہیں مرے گا، نہ گولی لگے گی، نہ گولی سے مرے گا، نہ کسی چیز سے مرے گا، اور وضو کی حالت میں رہے۔ میں خود جب بھی مجھے ٹھوکر لگی ہے تو میرا وضو نہیں رہا ہے، بعض جگہوں میں پریشان ہوا ہوں، کبھی پولیس نے پکڑ لیا، کبھی ہمارے فوجی بھائیوں نے، اللہ ان کو جزا خیر دے، جو ہمارے ملک کے محافظ ہے، کبھی انہوں نے پکڑ لیا، اس لیے کہ ہماری داڑھی بھی تو یہ ملک کے قانون کے خلاف ہے، اور ہماری پگڑی جو ہے نا یہ بھی قانون کے خلاف ہے۔ آپ سمجھ، ہمارے بعض ادارے وہ ہے جن میں اگر آپ نے داڑھی رکھی تو آپ کو ترقی نہیں ہوگی، بس وہ 15 گریڈ کے ہے، 10-12 گریڈ کے، سوال ہی نہیں ہے کہ آپ کو اوپر ترقی ہو جائے، یہ بالکل چھوڑ بھی نہیں رہی ہے ترقی کے لیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ حضرات، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اس سے منع کرتے ہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگ صاحب جو ہے نا یہ آیت پڑھتا تھا،
جب آدمی 7 مرتبہ صبح سویرے یہ پڑھتا ہے نا تو پھر وہ مرتا نہیں ہے، اس دن نہیں مرے گا، اس دن نہیں مرے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو 110 سال 115 سال اس کی عمر ہو گئی، تو اوپر سے آواز آ گئی، کسی فرشتے نے یا جن نے آواز دی کہ تو اگر ہمارا ہوتا تو دنیا کے ساتھ چمٹا ہوا نہ ہوتا، تو روزانہ یہ آیتیں پڑھ رہا ہے کہ مجھے موت نہ آ جائے، ہمارے پاس کب آؤ گے کہ فرشتے آپ کے انتظار میں؟ تو اس کو اپنے جرم کا احساس ہو گیا اور اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا، تھا تو اللہ والا آدمی، تو رونے لگے، کہنے لگے کہ پروردگار اب آپ کے پاس تیار ہوں، جب بھی آپ چاہیں بلائیں۔ دوسرے دن چھوڑ دیا تو چلا گیا۔ اس لیے عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو ایام ہے یہ ایام تشریق ہے، اور اس میں تشریق کے معنی روشنی کی ہے، اور کل جو عید کی نماز ہوگی وہ انشاءاللہ 7 بجے، اور 7 بجے ظاہر ہے کہ سورج خوب طلوع ہوتا ہے، 6:30 بجے 6 بجے بلکہ سورج طلوع ہوتا ہے، تو تشریق روشنی والے یہ دن ہے، اس وجہ سے ایام تشریق۔ لیکن ان میں جو اعمال ہیں وہ اعمال چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو اور آپ کی قربانی ہو، ان کا نہایت ہی زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ، لا الہ الا اللہ تو آدمی پڑھتا رہتا ہے، اللہ اکبر آدمی پڑھتا رہتا ہے، سبحان اللہ آدمی پڑھتا رہتا ہے، لیکن فرمایا کہ ان 10 دنوں میں، یہ جو ایام تشریق ہے یہ 10 دن، ان 10 دنوں کے اندر اس میں آپ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا اہتمام کر لیں۔ میں تو نالائق آدمی ہوں، لیکن جو لوگ لا الہ الا اللہ کے جن کی زندگی لا الہ الا اللہ پہ گزر گئی نا، تو ڈاکٹروں نے جب ان کا آپریشن کیا تو یہ دل کے جو گوشت لوتھڑا ہے نا، اس پر بھی ڈاکٹر کان لگا کر کے ڈاکٹر کہتے ہیں خدا کی قسم اس سے بھی لا الہ الا اللہ کی آواز آتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح بھی ہوا۔ حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگ، بہت سے بزرگ سبحان اللہ پڑھنے والے، یہ خالد ابن معدان تھے، یہ بڑے راوی حدیث آتا ہے۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو حدیث کی کتابوں میں روات میں لکھا ہوا کہ جب انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جب اس کو غسل دے رہے تھے اور اس تخت پر لٹا رہے تھے دائیں بائیں کروٹ پر، تو اس کی انگلیاں پھر بھی چل رہی تھی، اس کی انگلیاں چل رہی تھی۔ اور یہ بھی ہوا کہ اے اللہ اگر آپ نے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی اجازت دے دینا۔ یا اللہ ہم یہاں تو نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اگر قبر میں نماز پڑھنا آپ کے قانون کے خلاف نہ ہو، یا اللہ قبر میں نماز پڑھنا اگر آپ کے قانون کے خلاف نہ ہو، اگر آپ نے اپنے کسی مقرب بندے کو اور اپنے خاص بندے کو اجازت دی ہے تو مجھے بھی اجازت دینا۔ تو چنانچہ یہی ہوا کہ قبر میں دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد کچھ بلا گر گئے، قبر بیٹھ گئی، جب قبر بیٹھ تو انہوں نے کہا ٹھیک کریں، جیسے انہوں نے لاد کھولا تو دیکھا کھڑے ہیں نماز پڑھ رہا۔ یہ اس قسم کی باتیں مجھے اور آپ کو یہ کہ ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کا اس طرح ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی جو ہے قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ قبر میں نماز فرض نہیں ہے کسی پر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن جب حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء پڑھتے رہتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ قبر میں دیکھا بھی گیا۔ یہ ثابت بنانی جو تعبیر سنتے رہتے ہیں آپ، ثابت بنانی کو جب حجاج ابن یوسف نے کہا باقی لوگوں کو تو قتل کرتا ہوں، کہا کہ اس کو قتل کیا تو مر جاؤ، پھر کہا کیا کروں، یہ ہے تو میرے مخالف، تو کسی نے کہا کہ اس کو بند کرو کسی کمرے میں، 10-15 دن میں یہ خود بخود مرے گا، بدبو پیدا ہو جائے گی، پھر اٹھا کر کے مردار کسی جگہ پھینک دو، علیہ باللہ۔ اس کو 16 دن جو ہے نا رکھا گیا، کمرے میں بند کیا، تالا لگایا۔ اب حجاج کے چمچے تو چمچے تھے، 16 دن کے بعد آ کر کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے کھڑے نماز پڑھ رہا۔ آپ کہیں مولوی صاحب کھاتا کیا تھا، پیتا کیا تھا، مولوی صاحب کھاتا کیا تھا، پیتا کیا تھا، کھاتا کہاں سے کھایا، کھانے کے بغیر کیسے زندہ رہ گئے، کیسے زندہ رہ گئے؟ تو یہ جو آپ کے اس میں کشمیر میں ادھر جو اللہ آپ کا بھلا کرے زلزلہ ہوا اور وہ ملبے ہٹاتے رہے، 5 مہینے کے بعد ایک ملبے کے نیچے سے بوڑھی مل گئی، وہ بوڑھی پھر بھی زندہ تھی۔ زندگی اور موت آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ زندگی اور موت و حیات مولی منظور کے ہاتھ میں ہے۔ موت و حیات کا مدار یہ کھانے پر موقوف ہے، جو کھائے گا تو ٹھیک ہے وہ جیے گا،
اور جو نہیں کھائے گا وہ مرے گا۔ نبی تو کبھی مہینوں کے مہینے نبی کو کھانے کو نہیں ملتا، اور مہینوں کے مہینے ویسے عبادت ذکر و اذکار کرتا رہتا، خود بتاتا بھی ہے یطعمنی ربی و یسقینی، کہ روحانی اللہ مجھے غذا کھلاتا پلاتا ہے جس کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دن تو ہم سے چلے گئے، 9 دن تو چلے گئے، روزہ آپ نہیں رکھ سکے، آج 9ویں تاریخ ہے، لیکن استغفار کرو اگلے سال کے لیے ساتھی تیار ہو جائیں اور یہ کریں۔ اب دعا کرو اگلے سال تک اللہ آپ کو زندہ رکھے، لیکن 9 تاریخ کو جب روزہ رکھے گا تو پھر وہ اگلے 9 تاریخ کو اگلے سال کے وہ مرے گا نہیں۔ لیکن تاہم آج کی جو رات آ رہی ہے، یہ رات، یہ جائزۃ اللیلہ، لیلۃ الجائزہ، یہ فیس وصول کرنا اور انعام وصول کرنے والی رات ہے۔ اس لیے رات کو نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن پاک، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہے کہ توفیق عطا فرمائے، ساتھی اس کا ضرور اہتمام کر لیں۔ اس کے علاوہ مسئلہ ہے قربانی کا۔ ظاہر ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تمہارے قربانی کی گوشت کی ضرورت ہے نہ اس کی خون کی ضرورت ہے، نہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، آپ بھی اللہ کے، وہ مال بھی اللہ کا، اور اللہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے حکم کے مطابق اپنے مال میں کتنا، بظاہر جو مجازی طور پر مال اس کا ہے۔ دیکھیے کہ بچہ جب آپ کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پیسہ آپ کا ہوتا ہے، اور یا مہمان اس کو کوئی پیسہ دیتا ہے، بچے کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ پیسہ مہمان کا یا آپ کا، آپ نے دے دیا پیسہ کہ بھئی چاچو کو دے دو، ماموں کو دے دو، تو پھر وہ مہمان کہتے ہیں بچہ ادھر آ جا، دل تراشا دا پیسہ ماترا کا، ادھر آ جاؤ، یہ پیسہ مجھے دے دو۔ وہ بچہ پیسہ دیتا ہے، مہمان اس کو اٹھا کر کے سینے سے لگاتا ہے، ابا اس کو خوشی ہوتی ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، جو چھڑے چھوپے بیٹھے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ اولاد کیا ہوتی ہے۔ اولاد پیسہ آپ کا ہے، پیسہ آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، مہمان نے اس سے مانگا، اس نے فوراً مہمان کو دے دیا، مہمان کہتا ہے واہ خدا اس کو مبارک کرے، باپ کہتے دعا کرو اللہ اس کو مبارک کرے۔ ارے بابا پیسے تو بچے کا تھا ہی نہیں، لیکن بچے نے کمال کر دیا کہ پیسے دے دیا۔ میرے بھائی جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، یہ اسی کا ہے، یہ سب اسی کا ہے۔ جب سب اسی کے ہے، اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو قربان کرنا ہے، یہ آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہے، یہ آپ کو صدقے میں دینا ہے، نفلی صدقے میں اس کو آپ کو کھپانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق آپ کریں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَوْقِعٍ مِّنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، خون جانور کا ابھی تک زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ اس سے پہلے بارگاہ الہی میں قبولیت کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَوْقِعٍ مِّنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر اب تک خون پڑا نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ زَحَایَاکُم مَتَایَاکُم، یہ جو تمہاری قربانیاں ہوتی ہے، یہ قربانیاں مَتَایَاکُم، یہ تمہاری سواری ہوں گے۔ ارے بھائی بکری پر کوئی سواری نہیں کرے گا اور دمبے پر کوئی سواری نہیں کرے گا، لیکن میرے پیارے نے فرمایا کہ جب آپ قربانی کریں گے، یہ عمل اس قسم کا ہوگا جیسے جہاز کا پٹرول الگ ہے اور عام پٹرول الگ ہے، ڈیزل الگ ہے۔ جہاز والا پٹرول یہ الگ قسم کا ہے، اور عام ڈیزل، اللہ کا بھلا، عام پٹرول الگ ہے اور ڈیزل الگ ہے۔ جتنا عمدہ قسم کا جانور آپ یہ ہے کہ ذبح کر دیں گے، یہ آپ کو پٹرول کا فائدہ دے گا اور آپ کو جہاز کی طرح اڑا کر کے اوپر لے جائے گا، اس لیے کہ نیچے تو جہنم ہے، جنت اوپر ہے۔ یہ قربانیاں آپ کے لیے، من وجد ساعتاً بأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا وفی روایت مساجدنا، جس آدمی کے پاس گنجائش مالی موجود ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا، وہ عیدگاہ میں نہ آ جائے۔ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں کیوں آتا ہے؟ یہاں تو میرے امتی آ جائیں، عیدگاہ میں تو میرے ماننے والے آ جائیں، عیدگاہ میں تو میرے عاشق آ جائے، عیدگاہ میں تو وہ لوگ جو خدا کے حکم کو ماننے والے وہ بھی آ جائیں۔ اب ایسے حکومت نے بھی اعلان کر دیا کہ بھی قربانی بالکل ایسی جگہوں سے جہاں رش کی جگہوں سے اجتناب کریں، اور کرونا کا وائرس وہاں پر پہنچے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دیکھ لینا تھوڑی دیر کے بعد کتنا رش ہوتا ہے۔ ہمارے اس گوٹھ میں سے اور یہاں ہے ہزاروں سے میں ملا ہوں، اور آپ کوئی بھی کرونا والا ہے مجھے لے جاؤ، آج لے جاؤ، جتنا لے جاؤ، چاہو اس کے پیشانی پر بھی بوسہ دے دوں گا، اور چاہو اس کے ہاتھ بھی ملاؤں گا، اور چاہو تو اس سے سینہ بھی ملاؤں گا۔ دیکھتے ہیں کرونا کیا ہے۔ کرونا آئے گا اس بیماری سے، اس سے نہیں آئے گا، آئے گا اس کے حکم سے آئے گا۔ کرونا اس سے نہیں آئے گا۔
اکیلے آپ جانور ذبح نہ کریں، اجتماعی قربانی میں کر دیا انہوں نے۔ اجتماعی قربانی میں گائے کہ وہ مولوی صاحبان کو مدارس کو غریب کو 6-7 ہزار کی کھال بکتی تھی، ان کو لے جا کر کے 300 میں کھال ہے، اس کے اٹھانے کی جو کرایہ وہ 400 اور کھال خود بکے گی 300 میں۔ مکمل مدارس کو ناکارہ بنانا، مکمل، اور سنتوں میں ہاتھ ڈالنا، جیسے باولے کتے ہوتے ہیں، باولے کتوں کی طرح نماز میں فاصلہ رکھو، قربانی میں عام قربانی نہ کرو، قربانی عام نہیں، بس وہ اجتماعی قربانی میں وہ لفیں گے کہیں قربانی آپ کی کرے یا نہ کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہیں سے آپ کو گوشت دے دیں گے۔ ان کو کہیں سے مفت کا گوشت مل گیا، آپ کے پیسے لے کر کے قربانی بھی انہوں نے نہیں کر دیا، آپ کو گوشت انہوں نے پہنچا دیا، کچھ گوشت آپ کو پہنچا دیے۔ اب حال تو یہی ہو گیا، یہ تو ہوتا ہے ہمارے بعض مولوی لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان کو بھی کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی صدقے کی گائے دیتا ہے، کوئی بکرا دیتا ہے آدمی کی، یہ طلبہ کے لیے ذبح کر لینا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مالک جب چلا گیا اپنے گھر کے تھوڑی دیر کے بعد بکرا منڈی میں چلا گیا، دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ بکرا میرا بکرا منڈی میں وہ دیکھتا ہے کہ بکرا منڈی میں بکرا مجھ سے پہلے پہنچ گیا، ارے بابا یہ تو میں نے مدرسے میں دیا تھا۔ اس لیے ہمارے ہاں جب لاتا ہے طلبہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں بابا خود اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح کر دو، خود اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح کر دو، اور بلکہ یہ کہ دیگ میں ڈلوا دو تو وہ اچھا ہے۔ اعتماد ختم ہو گیا، راشن لے کر کے مدرسے کے طلبہ کے نام پہ اس راشن ڈیلر والوں کو بیچنا، قربانی کے جانور مل جائے اس کو بھی بیچنا۔ خدا جانے کہ اس بدبخت مولوی کو، سندھی میں کہتے ہیں جیڑا روح تیڑا ختمو، جس قسم کی روح ہوتی ہے اس کا ختم بھی اسی قسم کا۔ تو جیسے لوگ ہیں، جیسے عوام میں مولوی بھی اللہ نے ایسے دیے، ان کو مولوی بھی ان کو اسی قسم کے مولوی ملے ہیں۔ اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قسم کی باتوں پر آپ کان نہ دھریں، ان باتوں پر بالکل کان نہ دھریں۔ اللہ ہمارے لیے کوئی گنجائش، خدا کوئی دن لائے گا، لیکن بظاہر یہ ملک جب سے بنا ہے، جیسے سلسلہ آگے چلتا رہے گا یہ حالات بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ بھلائی تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہے، ظاہر ہے 60 سال تک تو میں بھی پہنچ رہا ہوں، اور یہاں بڑے حضرات 70 سال والے بھی موجود ہیں، 80 سال والے موجود ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک الو کا پٹا اس کے بعد اگلے آنے والا وہ اس سے اچھا رہا، کچھ بہتر رہا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی کالی تاریخ ہے۔ اس لیے اب عام جانور ہندوستان میں گائے ذبح کرنے کی ہندوؤں کے سامنے اجازت نہیں، اس لیے کہ ان کے معبود ہے، اس کے پیشاب بھی وہ پیتے، گائے ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں ہو گیا کہ آپ کو عام قربانی کرنے کی، روڈ خراب ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اور اتنے جانور، لاکھوں کے کروڑوں کی تعداد میں جانور کٹ رہے ہیں، جانوروں پر ظلم ہے۔ یہ بے دین اور یہ انگریز کا چیلا، ناجائز نطفہ، یہ جا کر کے رحم دل بن گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ نہر کیے، سب کو سبحان اللہ، 60 سے زائد آپ نے اپنے دست مبارک سے آپ نے خود ان کو نہر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کے ایک پاؤں کو باندھ دیتے ہیں، 3 پاؤں پر پھر، اور حضرت نے دست مبارک میں آپ نے وہ خنجر لی ہے اور برچھی لی ہے، ان کو آپ ان کے یہ کہ یہاں سینے میں وہ خنجر گھونپ رہے ہیں اور اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں۔ بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ بِأَيَّتِهِنَّ يَزْدَلِفْنَ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَوْ، اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، ہر ایک کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ محمد پہلے مجھے نہر کر دے، مجھے ذبح کر دے۔ ہے واہ بخاری واہ، قربان جاؤں تجھ پہ۔ یزدلفن بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَوْ، اونٹ قریب ہو رہے ہیں۔ حضرت علی نے آپ نے یہ کہ 60 تک تقریباً اونٹ لائے حضرت نے وہاں سے مدینے سے، تو یہ 100 تک لگ بھگ زیادہ تعداد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک، باقی عام مدینے میں جب آئے تو مدینے میں جیسے عید کی نماز ہوتی تھی تو عید نماز کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود جانور ذبح فرماتے تھے، خود
2 دمبے آپ نے خود ذبح کی ہے۔ یہ کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے عمل کو کبھی بھی ترک نہیں کیا، کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ یہ زیادہ رحم دل بنے ہیں جو افغانستان میں لاکھوں، آج 40 سال ہو گئے روس سے لے کر کے، روس کے زمانے سے لے کر کے، اس کے حملے کے زمانے سے، ناجائز خبیث کے، اور امریکہ تک اور نیٹو تک، جو لاکھوں ہماری مائیں بہنیں اور پٹھانوں کے پھولوں جیسے، چاند جیسے معصوم بچوں کو موت کی گھاٹ انہوں نے اتار دیا۔ یہ انہی کی تو اولاد ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہیں، ان کا قبلہ وہی ہے، ان کا قبلہ تھوڑی کہ بیت اللہ ہے، ان کا قبلہ وہی ہے، یہ اسی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس پر ان کو رحم نہیں آیا۔ فلسطین میں مسجد میں گولی برساتے ان کو رحم نہیں آیا، انڈیا میں ان کو رحم نہیں آتا، برما میں ان کو رحم نہیں آتا، کشمیر کے اندر لوگوں کو ذبح کر رہے ان کو رحم نہیں آتا۔ یہ رحم دل بنے، اور رحم دلی کا سبق ہمیں جانوروں پر یہ بتا رہے ہیں۔ اس قسم کے بے غیرت لوگ اور اس قسم کے منحوس قسم کے لوگ اگر یہ برسر اقتدار آ بھی جائے، ہر بندہ دل میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے، دائیں کروٹ پہ بھی لعنت بھیجتا ہے، بائیں کروٹ پہ بھی لعنت بھیجتا ہے، باتھ روم میں بھی لعنت بھیجتا ہے، غسل خانے میں بھی لعنت بھیجتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ دلوں پر حکمرانی کرنے والے نہیں، یہ اوپر تو بھیڑیا بھی ہے، بھیڑیا پھر بھی حرامی ہے، وہ تو بکریوں کے لیے اور دمبوں کے لیے تو عذاب بنا ہوا ہے، لیکن بھیڑ بکریاں جو حلالی ہے وہ ان پر لعنت بھیجتے، وہ پھر بھی بھیڑیا حرامی ہے، اگرچہ حکومت کر رہا، اس کی حکومت ہے بھیڑ دمبوں پر۔ ہماری مثال بھی اسی طرح، خلق خدا پر اگر آپ کو حکومت کرے، اس لیے سنت کے ساتھ اور واجب کے ساتھ اور شاعر اللہ کے ساتھ یاد رکھ لینا، قربانی کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا گیا، قرآن شاعر اللہ میں سے، بیت اللہ شاعر اللہ میں سے، رسول اللہ شاعر اللہ میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ یہ قربانی کے جانور، اس کو بھی شاعر کہا گیا، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اور شاعر اللہ کے ساتھ علماء نے لکھا ہے، جو بھی شاعر اللہ کے ساتھ سر ٹکرائے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ یہ آپ کے ہاں لمبی فہرست ہے، آپ کے ہاں ایوب ہے، یحییٰ ہے، ضیاء الحق ہے، پتہ نہیں کتوں بتوں اکتوں ابسوں اجمعون، یہ اس قسم کے ایک فہرست ہے لمبی۔ کون ان میں سے عزت کے ساتھ مرا ہے؟ کس سے آپ توقع رکھیں گے کہ عزت کے ساتھ مرے گا؟ کس کی اولاد کو اللہ نے عزت نصیب کی ہے؟ کس کے بارے میں آپ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو عزت نصیب کرے گا؟ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کے ساتھ جو ہے نا، شاعر اللہ کے حرمت کو پامال نہ رکھو، ان کی عزت کو پامال نہ کرو، ان کی عزت کو قدموں تلے نہ رون دو، اس طرح نہ کرو۔ شاعر اللہ، مجھے بات یاد بھی آ گئی، آج کل تو سلسلہ چل بھی رہا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کے ملک پاکستان کے اندر، پاکستان کے اندر 1,500 سے زائد کورٹوں کے اندر وہ کیس رکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے نبی کی توہین کی ہے، کسی نے ابو بکر کی توہین کی ہے، کسی نے عثمان کی توہین کی ہے، کسی نے علی کی توہین کی ہے، کسی نے قرآن کی توہین کی ہے، کوئی ختم نبوت کا، الو کا پٹا، نشے خور اور بھنگوڑا بڈھا اور داڑھی منڈا یہ نبی بن رہا ہے۔ تم سے تو میرے بلوچستان کے گدھے بھی خوبصورت ہیں، تمہارے اس قادیانی سے قادیانی لعین ملعون۔ اور ہمارے مولوی صاحب، میرے بھائی، اللہ نے جو ہے سبق، اللہ نے ہمیں پیار محبت بانٹنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں پیار محبت بانٹنے کا حکم دیا ہے۔ تو اندھا ہے، تو نے چند آیتیں رٹا لگائی ہے، تو نے قرآن تو دیکھا بھی نہیں ہے، تو نے قرآن دیکھا نہیں ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، جو اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچائیں گے اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ لعنت کا معنی کسی کو دھتکارنا۔ ابھی پنجاب کوئی بل پاس ہو گیا، اس بل کے پیچھے بھی کوئی سازش ہوگی، یہ لڑانا چاہ رہے سنی اور شیعہ کو،
لیکن بظاہر اوپر اوپر ٹھیک ٹھیک ہے کہ شخصیات مقدسہ، تحفظ بنیادی اسلام، تحفظ بنیادی اسلام، ایسا نا اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، بنیادی جو شخصیات ہیں، ان کی توہین کوئی کرے گا تو ہم اس کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو یہ ہے کہ جیل میں جکڑ دیں گے۔ اسمبلی سے بل پاس ہو گیا، معلوم نہیں ہے کہ یہ بل کہاں سے نکلا اور کس بل میں چلا گیا، اور اندر اندر پھر یہ ہے کہ اندر اندر کچھ لوگوں نے وہ زا اور لام اور فا اور یا اور با اور خا اور الف اور را اور یا، سمجھ میں آیا؟ ارے زلفی بخاری، اب اس بل کو لے جا کر کے انہوں نے، اس بل کو بھی انہوں نے ملتوی کر دیا، منسوخ کر دیا، حکومت سانس لے رہی ہے۔ یہ صرف دیکھنا تھا کہ سنیوں میں جان کتنی ہے۔ حالانکہ بل یہ ہے کہ مقدس شخصیات کی کوئی توہین اگر کرے گا، مقدس شخصیات کی اگر کوئی توہین کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، تو تم توہین نہ کرو نا، واہ ویلا کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم ان کے خلاف ہو، مقدس شخصیات کے۔ ہم اہل بیت کے احترام کریں گے، تم اہل بیت کے احترام کرتے ہو؟ اہل بیت میں حضرت علی ہے، پنجتن پاک ہے، حسن ہے، حسین ہے، امام جعفر ہے، امام باقر ہے، امام صادق ہے، زین العابدین ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی 5ویں نسل میں حضرت علی کا بیٹا لگتا ہے۔ اہل بیت میں ایک بھی نہیں گزرا ہے، ایک بھی نہیں گزرا ہے اہل بیت میں جو حافظ قرآن نہ ہو۔ تم شیعوں میں کوئی حافظ قرآن مجھے دکھا دو۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب پتہ نہیں کون سی چینل سے گفتگو کر رہا ہے، یہ مولوی صاحب ایران میں گیا ہے، یہ ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے، یہ عام ملا نہیں ہے۔ میں ایران بھی گیا ہوں، لڑائی ہو گئی ایران میں ہمارے، ان کے بڑے بڑے جو مجتہد ہوتے، کسی مجتہد نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے ہم صحابہ کے وارث ہیں اور اہل بیت کے وارث ہیں، سنی کہہ رہے تھے ہم وارث ہیں۔ میں نے کہا کہ بابا آسان ہے، دو چیزیں ہیں، ثقلین، ثقل اکبر قرآن ہے، ثقل اصغر اہل بیت ہے، ثقل اصغر یہ کہتے ہیں ہم دونوں کے وارث ہیں۔ میں نے کہا آپ کے وارث ہیں تو آپ کے سینے میں ہوگا قرآن کے، اگر آپ وارث ہیں، ہم وارث ہوں گے تو ہمارے سینے میں۔ اب تم بتاؤ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 8 مجتہد ایران کے اندر سب سے ملا ہوں، 8 مجتہد ایران کے اندر سب سے ملا ہوں، ایک بھی حافظ قرآن بھی نہیں ہے اور ایک صفحہ عبارت قرآن کا نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد اگر سادہ قسم کے شیعہ لوگ میرے بھائی سادگی میں آ کر کے وہ جہنم جانا چاہے تو چاہے ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس سے بڑا مردود دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جس کی زبان سے قرآن بھی نہ نکلے۔ اللہ کے بندو کچھ تو ہوش سے کام لے لو۔ آپ کہیں گے کہ نہیں مولوی صاحب ہم پیدا کریں گے، کر لینا پیدا۔ کہتے تاریخی روایت میں نبی کی 4 بیٹیاں، عثمان سے دشمنی، ابو بکر سے دشمنی، عمر سے دشمنی۔ حضرت عثمان نبی کے دوہرے داماد ہے، دوہرے داماد ہے۔ آپ نے ام کلثوم بیٹی دے دی، اس کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت آپ نے یہ ہے کہ رقیہ ان کو دے دیا، دو آپ دوہرے داماد ہیں۔ حضرت عثمان سے اتنی دشمنی ہے کہ اس قرآن کو جمع بھی عثمان نے کیا ہے، اس لیے ہم اس قرآن کو یاد کریں گے بھی نہیں، ایک بھی یاد نہیں ہے۔ میں کل پرسوں ایک کو یہ آپ کہیں گے مولوی صاحب فرقہ واریت، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ 5 علماء ہے پاکستان میں، حکومت نے جن کو 3 سال سے جن کی ذمہ داری لگائی ہے۔ علامہ ارشد سید کاظمی بریلوی بہت اچھے عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جامع انوار العلوم کے شیخ الحدیث ہیں۔ علامہ نجیب سالم دامت برکاتہم العالیہ فیصل آباد کے بہترین محدث ہیں، اہل حدیث ہیں۔ اسی طریقے اور ڈاکٹر عطاء الرحمن جماعت اسلامی کے بہترین عالم ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ اور دیوبندیوں کی طرف سے میں ہوں، اور شیعوں کا ایک سید نجفی ہے۔ ہم نے یہ 5 سال سے ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسا اس قسم کے مسائل مرتب کریں، تعبیرات اس قسم کے کریں کہ یہ جھگڑا کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے اور یہ جھگڑا عام نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی مجھے بہت افسوس ہوگا۔ علامہ ساجد، علامہ کس چیز کا ہے؟ علامہ ہے، آپ کے سامنے اعلان کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، اگر علامہ ہے ٹیلی ویژن پر چاہے یا لوگوں کے سامنے مولوی منظور سے پتہ کرے، یہ 30 پاروں میں کہیں مولوی منظور سے ترجمہ پتہ کرے، تفسیر پتہ کرے اور کہے فلاں جگہ سے پڑھو، میرا رب اس کی زبان کو کتے کی طرح نکالے گا، لیکن اس کی زبان سے ایک صفحہ بھی نہیں نکلے گا۔ ہمت کرو کوئی آدمی۔ میں ان سادہ قسم کے شیعوں پر بھی مجھے تعجب ہے، ان سے بھی کہوں گا کہ میرے بھائیوں اپنا قبلہ بدل دو۔
ایران کے 8 مجتہدین سے میں ملا ہوں، ہمارے آپس میں لڑائی ہوگی شیعوں کے اور سنیوں کے، انہوں نے کہا ہم قرآن کے وارث ہیں، ہم نے کہا ہم وارث ہیں، میں نے درمیان میں کہا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو وارث ہوگا چیز اسی کے پاس ہوگی۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کی سینوں میں یہ قرآن ہوتا ہے تو جاہل ہے تو تیرے سینے میں تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، آج چونکہ وفاق کی طرف سے اور ہمیں سنیوں کی طرف سے، علامہ مفتی منیب صاحب اور دیگر حضرات کی طرف سے یہ تھا کہ ہم اپنی بے کسی کا اظہار کریں، اور جب قانون کو ہاتھ میں، اور کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک بیٹی میں نے جہاں تک پڑھا ہے، تو اندھا ہے، سورہ احزاب ہے 22واں پارہ ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے پیارے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، بیٹی نہیں اپنی بیٹیوں سے، بنتن ایک ہوتا ہے، بنتانی 2 بیٹیاں، اور بنات 3 اور 4 کو کہتے ہیں۔ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، مومنوں کی بیویوں سے، ان کی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، ان کی ماؤں سے بھی کہہ دیں کہ پردے کا اہتمام کریں۔ اندھا قرآن دیکھا بھی نہیں ہے، اور یہ وہ آیت ہے خدا کی قسم، شیعوں کے سینکڑوں تفسیروں میں جب یہاں پہنچا، وضو نہیں بلکہ پخانہ بھی ان کا نکل گیا، ایسے نکل گئے وہاں سے، اس کے کوئی تعویل ان سے بنا بھی نہیں ہے۔ جب تو اندھا ہے تو میں تجھے دکھاؤں گا، باقی مسئلہ یہ ہے کہ چھیڑا آپ نے۔ اب جب تو کہتے ہیں کہ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب نبی کی بیٹیاں نہیں ہے، صرف فاطمہ ہے، میں نے بھی معلوم کیا، تیرا پورا ڈیٹا معلوم کیا، میرے پاس بہت سے شیعہ بھی گواہ ہے اور بہت سے سنی بھی گواہ ہے کہ ساجد نقوی اپنے باپ کا نہیں ہے، میرے پاس بہت گواہ ہے، اور جب کورٹ مجھے بلائے گا تو میں پھر ہزاروں سنی بھی جمع کر دوں گا، لاکھوں سنی بھی جمع کر دوں، جو اس کے جس محلے کے دائیں بائیں رہتے وہ کہتے ہیں کہ یہ چندہ سے آیا ہے وجود میں، یہ ریگولر نہیں ہے، یہ پرائیویٹ چندہ سے ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سنیوں کا یاد رکھ لو، سنی ایسا مظلوم نہیں ہے، ہمیں فرقہ واریت مٹانے پر حکومت نے، میں اپنے پاک فوج کا احترام کرتا ہوں، پاک فوج سے اپیل کروں گا کہ ہمارے 5 سال کی محنتیں ان پر یہ کیوں پیشاب کر رہا ہے، یہ سنیت کو کیوں للکار رہا ہے؟ ہمت ہے اگر کسی ماں کے لال میں یہ جائے گا، پوری دنیا میں یہ جائے گا، ہمت ہے کسی شیعہ میں کوئی ماں، انشاءاللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمت ہے، بلائیں ہمیں، اور تو قرآن سے پھر میں دیکھوں گا آپ کو، میرا رب انشاءاللہ بحث و مباحثے سے پہلے تیری زبان کو کتے کی طرح نکالے گا، تو قرآن پڑھے گا کیسے؟ تیرے بڑے بڑوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، میں ایران میں جب گیا تو ایران میں جب ہماری نشست 4 گھنٹوں کی ہوتی تھی، 4 گھنٹے کے بعد وقفہ ہوتا تھا اور اس میں تلاوت میری ہوتی تھی، ان کو قرآن آتا ہی نہیں تھا، وہاں بھی تلاوت میری ہوتی تھی، آپ نے دیکھا۔ اور پھر ہمارے وہاں حضرت شیخ الاسلام نے ان سے منع کیا، پوچھا ان سے، فرمایا چتور بود امسال کمیسون شما، آپ کا اس دفعہ یہ کانفرنس آپ کی کس طرح ہوگی، یہ بحث جو آپ پوری دنیا سے ایک عالم پاکستان سے مجھے بلایا تھا، چتور بود امبار کمیسون شما، یہ 2005 اور 6 کی بات ہے، 2 مرتبہ میں گیا، ویسے تو ایران میرا ملک ہے، میرے سنیوں کا ملک ہے، میں ان کو تھوکتا ہوں، میرے اتنے رشتہ دار، اتنے عزیز ہیں، اتنے شاگرد ہیں ہزاروں کی تعداد میں، پاکستان میں اتنے لوگ نہیں جانتے جتنا وہاں پر جانتے، چتور بود امبار کمیسون شما، پاکستان اس دفعہ تمہارے کانفرنس کس طرح ہوئی، تمہارا بحث مباحثہ کس طرح ہوا، تمہارا مناظرہ کس طرح ہوا؟ تو ایک کہتا ہے، ان میں سے کہتے ہیں کہ بسیار خوب تر بود لیکن سگے کے از پاکستان آمد بسیار او کرد، بسیار او کرد، ہماری بحث بہت اچھی رہی لیکن پاکستان کا ایک کتا آیا تھا، اس کتے نے بڑا پریشان کیا ہمیں، کہہ تو کتا، کہہ تو کتا مجھے، خدا مجھے محمد رسول اللہ کے، میں آپ کی درگاہ پہ بھونکوں گا، تجھ پہ تو لعنت بھیجوں گا، اور میرا ایمان ہے میں انشاءاللہ لاکھوں کے تعداد میں بندے جمع کروں گا کہ تو اپنے ابا کا نہیں ہے۔ اور سنیوں کی کتاب میں تو کہتا کہ گند ہے، تیرے اصول کافی میں جو 1 مرتبہ زنا کرے، متع کرے، اس کا درجہ حسین کا ہے، حسن کا ہے، 2 مرتبہ کرے حسین کا، 3 مرتبہ کرے علی کا، 4 مرتبہ اگر وہ کرے تو پھر محمد کے درجے تک۔ جس مذہب میں زنا سے آدمی نبوت کے مقام پہ پہنچتا ہے اس پر میں کروڑوں لعنتیں بھیج سکتا ہوں، اس کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا۔ یہ کتابیں اگر آپ کو نہیں دکھائے تو پھر بتا دینا۔
جب قانون کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اس طرح ہوگا جیسے خالد نے کیا، جس طریقہ پر یہ کہ 1500 سے زائد کیس ختم نبوت کے رکھے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے جج گج۔ میں اپنے اداروں سے، غیور اداروں سے بھی اور پاک فوج سے، سارے برے نہیں ہیں ان سے کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ لا الہ الا غازی علم الدین نے جو اس سکھ کو قتل کر دیا، غازی علم الدین کا جو اس کا کیس اس نے سکھ کو جہنم میں پہنچایا، اس کیس کو کون سا وکیل لے گا؟ قائد اعظم مرحوم نے اور علامہ اقبال نے کہا ہم آپ کے وکیل ہیں، سب کا سبحان اللہ۔ آج کہاں گئے تم کہتے کہ ہم قائد اعظم کے نام لینے والے؟ کہاں گئے تم قائد اعظم کے اولاد؟ مولوی کو تو تم نہیں مانتے، قائد اعظم کو تو مان لو نا۔ غازی علم الدین کا کیس تو قائد اعظم نے کہا کہ میں لے لیتا ہوں، علامہ اقبال مرحوم نے کہا کہ میں لے لیتا ہوں، اور ہمارے مولوی بے شرم قسم کا دیوبندی، اور یہ جائے گا اس کے پاس، ایک مرتبہ معافی مانگ چکا، دوبارہ معافی مانگے گا، وہ آئے گا بھی، وہ کہہ رہے کہ جی یہ قانون کا ہاتھ میں لینا، یہ قانون ہے؟ غازی علم الدین کو جج نے کہا کہ آپ نے قانون کا ہاتھ میں لیا، آپ قانون کو اطلاع کر لیتے، آپ نے توہین عدالت کی ہے۔ تو غازی علم الدین نے کہا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، نبی کی توہین کی ہے، تیرے عدالت کو میں تھوکتا ہوں، محمد کی عدالت اس سے اونچی ہے، تمہاری عدالت کو میں تسلیم نہیں کرتا۔ آج خدا کی قسم یہ کام مولویوں کے کرنے کا تھا، یہ دیوبندیوں کے کام کرنے کا تھا، یہ بریلویوں کو کام کرنے کا تھا۔ میں کہتا ہوں وہ لڑکا خالد اور فیصل، جس کو کل بھی کچھ دوست مجھے ملے، پرسوں بھی ملے، مجھے موبائل میں جو بھی دکھاتا ہے مجھ سے پہلے وہ روتا ہے، کلین شیو مجھ سے پہلے روتے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پشاور کے وکیلوں کو، سلام پیش کرتا ہوں پوری امت کو کہ امت ہر ایک خالد کے لیے کھڑے ہے، اور ناراض نہیں ہونا مسلم لیگ والوں۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے کہتے کلثوم کا انتقال ہو گیا، نواز شریف کے ساتھ ظلم ہو گیا، نواز شریف کے ساتھ ظلم ہو گیا، اس نے ممتاز قادری کو جو سلمان تاثیر ملعون کے لیے پھانسی پہ لٹکوایا، اس وقت تمہارا نواز شریف کہاں تھا؟ میں تو کہتا ہوں کتے کے طرح اس کو گھسیٹ کر کے اس کے ٹکڑے کر دیں، مولوی منظور کے روح کو شفا ملے گی۔ اور اس وقت کہاں؟ پیپل پارٹی کے مخالف نہیں، مسلم لیگ کے مخالف نہیں، لیکن بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ ایک بھائی کو کینسر لگا ہے، دوسرے کو کیا، اللہ اور کرے گا۔ آج میں بھٹو کے لیے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دعا کرتا ہوں، میں بھٹو مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انسان کی کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہے، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بھٹو کو جو سزا دی گئی، قادیانیت کی سزا دی گئی، ختم نبوت کو اس کو سزا دی گئی، جو کچھ ہوا کمزوریاں کوتاہیاں اپنی جگہ پر، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے میرا پیارا محمد بھٹو کو سینے سے لگائے گا انشاءاللہ۔ اس نے اچھا کیا کہ قادیانیوں کو کیفر کردار تک ان کو کافر اور مرتد قرار دیا۔ علی سے کہتے کہ قانون تک چور چوری میں آ جائے، کوئی کسی کی بیٹی میں بیوی میں ہاتھ ڈالے اور پھر وہ کہے کہ جی عدالتیں ہماری کھلی ہے، کر جانے دو، عدالتیں ہماری کھلی ہوئی ہے، عدالت میں رجوع کریں گے، وہ تو بیوی کو تیرے حاملہ بنا کر کے چھوڑ دے گا، وہ اس طریقہ پر کر رہے ہیں۔ نہیں، کوئی غیرت مند اس طرح کرتا بھی نہیں ہے۔ کوئی چور آ جائے آپ کے پاس، آپ گواہ تلاش کریں، اور چور تیرے پاس آ جائے اور گھر میں آ کر کے اس طریقے پر، اور مولوی صاحب مسئلہ اگر شرعی آپ کو نہیں آتا تو مولوی منظور کے پاس آ جاؤ، فقہی مسئلہ آپ کو سمجھائے گا کہ مسئلہ فقہا کا مقصد کیا، آپ کا مقصد کیا ہے۔ انشاءاللہ ان مسائل پر میں گفتگو کروں گا۔ باقی میں نے عرض کیا کہ ساجد نقوی کو کہ مذہب تو پلیت ہے، تیرا مذہب پلیت ہے، تو کا نہیں ہے۔ محمد کی چاروں بیٹیاں اپنے باپ کے، محمد کی چاروں بیٹیاں، اور میں انشاءاللہ لاکھوں گواہ ڈھیر لگا دوں گا کہ تو اپنے ابا کا نہیں ہے۔ باقی ہمت ہے کسی مجتہد کو تیار کر، اور خلق خدا پھر ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھو کہ مجتہد کا حال دیکھ لینا، کتے کی طرح اگر زبان نہ، خدا کی قسم سورہ فاتح کو نہیں آتی۔ اور آپ ناراض نہ ہونا، آپ کے کچھ مولویین کی جو چمچے گیری کرتے بڑے بڑے خطیب ہیں، ان کو بھی قرآن نہیں آتا، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیو۔ فرشتوں کو بھی موت آئے گی میرے بھائیو، فرشتے بھی مر جائیں گے، عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے وہ بھی مریں گے۔ او اندھا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ اور آگے آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَيَحْمِلُ عَرْشَ 29واں پارہ ہے، سورۃ الحاقہ ہے۔ قرآن دیکھتے کیا ہے؟ قرآن دیکھتے کہ اس لیے آسان طریقہ یہ ہے، ہمارے اس دفعہ دیوبندیوں کے صرف راونڈ کو چھوڑو،
غیر وفاقی مدارس کو چھوڑو، بریلوی حضرات کے ہاں ہزاروں حافظ ہیں، اہل حدیث حضرات کے حافظ ہزاروں ہیں، اور جماعت اسلامی کے ہزاروں ہیں۔ صرف ہمارے وفاق المدارس کے اس دفعہ جو حافظ جنہوں نے امتحان مکمل کر کے قرآن، وہ 70,000 کے لگ بھگ ہے۔ اور کیا چاہیے؟ کھیلتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ تو مجھے مہلت دے دے، 2 دن میں یہ مجھ سے سن، 1 دن میں تھوڑا سا مجھ میں دیکھ لوں، انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہے، انسان ہے، صرف 1-2 مرتبہ مجھے دیکھنے دو، اس کے بعد تو سن اور اس کو کہہ دے۔ 2 صفحہ نہیں، مجتہد کو پھر دیکھنا کتے کی طرح بھونکتا ہی نہیں بھونکتا، اس لیے نہ چھیڑ۔ سنیت اس طرح مظلوم نہیں ہے۔ بخاری پر، مسلم پر، ترمذی پر اعتراضات آپ سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے، چینلوں پر بھی سن رہے، اور یہ حکومت عمران خان، ان کی بات آسان سی ہے، ناک کو یہاں سے پکڑو، یہ ہے بس ہو گیا۔ میں کہتا ہوں پکڑو ناک کو، آپ کو میں لاکھ روپے انعام دیتا ہوں، دیکھو پکڑ لو، ہو گیا۔ لیکن آپ ہیرا پھیری کیوں کرتے ہیں؟ یہاں سے تو نہیں پکڑا جاتا نا، ادھر سے تو آتا بھی نہیں، صاف صاف سی بات ہے یہاں۔ اب دیکھو کہ ہمارے ایک بڑے صاحب کو کہہ رہے کہ تو خاتم النبیین کا لفظ کہہ رہے، مرا، اماں جی کا دودھ بھی یاد آ گیا، لیکن خاتم النبیین کا لفظ آج تک زبان سے نہیں نکلا، تو کرنے دو نا۔ اور آپ کو اور بھی بتا رہا ہوں، میرے اپنے مولوی بھی اللہ کی قسم قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئی ہے۔ ناراض نہیں ہو ساتھی، ناراض نہ ہو ساتھی، قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے، آسٹریلیا اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ برطانیہ کی ٹکٹیں قادیانیوں کے ٹکٹوں پر جا رہے، اس مولوی سے کہہ دو غلام احمد قادیانی ملعون اور لعین پر لعنت ہو، یہ کہلوا دو، مولوی منظور آپ کو لاکھ روپے انعام دے گا۔ میں غریب آدمی، میں ملک ریاض تھوڑی ہوں، لاکھ روپے ادھر ادھر سے چندہ کر کے مشکل سے آپ کو دے دوں گا۔ صرف میں مولوی کے نام بتاؤں گا، یہ سنی دیوبندی جو اپنے آپ کو کہنے والے، غلام قادیانی پر آپ جتنے بھی لعنت بھیجیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ سب کو لعنت، سب کو کروڑوں لعنت، سب کو کروڑوں لعنت، اس پہ حمایت کرنے والوں پر کروڑوں لعنت، حمایت کرنے والوں پر کروڑوں لعنت۔ خالد کو آپ اللہ مجھے موقع دے دے، میرا جی چاہتا ہے پشاور میں جا کر کے اس کے، یہ ہے کہ جیل میں تو مل سکتا ہوں، جی چاہتا ہے اس کے جوتے اٹھا کر کے سر پہ رکھوں۔ یہ کام مولویوں کے کرنے کا تھا، یہ کام تبلیغیوں کے کرنے کا تھا، یہ دینداروں کے کام کرنے۔ ایک کلین شیو لڑکا جس سے اللہ نے یہ کام لے لیا، بہت ہی اچھا ہوا، بہت ہی اچھا ہوا۔ جب آپ اس طریقے پر کریں گے، قائد اعظم مرحوم کے روح سے غداری کریں گے، علامہ اقبال سے غداری کریں گے، آپ پاک فوج کے ساتھ غداری کریں گے، قانون کو ہاتھ میں آپ خود لے رہے ہیں۔ قانون کو جو بھی الو کا پٹا آ جائے وہ کچھ رشوتیں دے کر کے توہین رسالت کے کیسوں کو اس طرح التوا میں ڈال دیتے ہیں، ان کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو چون تنگ آیت بوقت تنگی بھجنگ آیت۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آپ کا وقت میں نے لے لیا، عید کی نماز 7 بجے انشاءاللہ صبح کو ادا ہوگی، اور ٹھیک 7 بجے سے پہلے آپ حضرات پہنچنے کی کوشش کر دیں، اور میری یہ جو فریادیں ہیں یہ فریادیں دکھائیں اور سنا دیں، اہل اقتدار کو سنا دے۔ سنیت اس طریقے پر یہ ہے کہ سویا ہوا نہیں ہے کوئی ماں کا لال بخاری پر اعتراض کرے میں تمہارے گند پر کروں گا، ترمذی پر اعتراض کرے، سرے عام ہے میں نے شراب کی بوتل نہیں پی ہے، کروں گا، اس سے دیکھ لینا، پھر مزہ دیکھ لینا۔ پہلی بات تو کہوں گا کہ قرآن ذرا پڑھ کر کے دکھا، پہلی بات تو کہوں گا کہ قرآن ذرا پڑھ کر کے دکھا، میرا رب اس کی زبان کتے کی طرح نکالے گا، چاہے وہ ساجد نقوی ہو یا کسی باشد بھی ہو۔ آپ مجھے معاف فرمائیں، آپ مجھے معاف فرمائیں، ہمارا دل دکھایا گیا، حملہ محمد پر ہوا ہے، حملہ ابو بکر عمر پر ہوا ہے، حملہ ملک کے قانون پر ہوا، حملہ پاک فوج پر ہوا ہے، حملہ اداروں پر ہوا ہے۔ اس طرح ایک طائفہ چھوٹی سی جو نمک کا بھی درجہ ان کا نہیں ہے، اس طرح پیچھے کسی کی انگلی ہے، پیچھے کسی کا اشارہ ہے، اس وجہ سے اس طرح یہ کر رہے ہیں۔ باقی آپ کریں، ہمارے اس چیلنج کو قبول کرے، تمہارے آقا کو ایران کے اندر جا کر کے ادھر بھی جوتے لگا کر کے آئے، تمہیں یہاں پاکستان میں بھی لگا دیں گے انشاءاللہ۔